آج میری بہن اپنے پلے بات باندھ کے لے جا، تیرے کام آوے گی انشاءاللہ۔ فقیر عبدالحنان کو جھولیاں چک چک کے دعا دے گی۔ اللہ کی قسم اپنے بچوں کی دیکھ بھال، اپنے بچوں کا کام کاج، اور یہ کہ کھانے پینے کا انتظام اپنے ہاتھوں سے کریو۔ خبردار کسی نوکرانی کو نہ سامنے لے کے آئیو، کسی کام والی باجی کو اللہ اکبر ورچی خانے کے اندر مداخلت کرنے نہ دیو، اور 3-4 کام کر کے کھانا پکانا شروع کریو۔ وضو کر کے باورچی خانے میں جائیو، اللہ کے ذکر کے ساتھ سبزی ترکاری کاٹیو، ہڈیا کے اندر چمچہ بھی چلائیو جیسے بیت اللہ کا طواف ہوا کرتا ہے، سیدھی طرف سے چلائیو، سر پر دوپٹہ ڈال کے سینہ اپنا دوپٹے سے کا ذکر، درود شریف پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا پکا۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر ان باتوں کی عادت تجھے پڑ گئی، اللہ غنی دسترخوان پر تجھے، اللہ کی قسم حضرت دسترخوان پہ تجھے عبدالقادر جیلانی کے غلام بیٹھے نظر آئیں گے۔ لیکن کرے کون یہ؟ سب سے پہلے تو کچن میں جائیں گے دوپٹہ اترے گا، کپڑے دھوئیں گے تو دوپٹہ اترے گا۔ پتہ نہیں اس نے ململ کے دوپٹے نے تمہارا کیا بگاڑ دیا؟ 4 تولے کی چوڑیاں نہیں اتارتی، 3 ماشے کی انگوٹھیاں نہیں اتارتی، 1.5 تولے کا ہار گلے سے نہیں اتارتی۔ اللہ اکبر، یہ دوپٹہ اتارتی ہے، یہ پائیا کا موبائل ہاتھ میں لیتی ہے، تیرے ہاتھ میں درد نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں سر کے بالوں کے اوپر یہ پتلی سی چننی آوے کیسے تیرا درد ہونے لگ جاتا ہے۔ تجھے پتہ ہے میری بیٹی، میری بہنا، یہ تیری وراثت ہے، یہ وہ ترکہ ہے، یہ وہ مال وراثت ہے جس کو تیرا باپ نہیں دے کے گیا بلکہ فاطمہ کا ابا محمد الرسول اللہ دے کے گیا ہے۔ ابا جان کے حصے سے، ابا جان کی وراثت میں سے جو زمین آئی، بھائی جان کے حصے میں سے جو زمین آئی، اماں جان جو پیچھے ننہال سے زمین لے کے آئی تھی، جو مال پیسہ لے کے آئی تھی، اس کا معیار کیا پتا موت کی سانسوں تک تیرا ساتھ دے یا نہ دے، کیا پتا موت سے پہلے یہ وچھوڑا ڈال کے کسی اور کی گودی میں بیٹھ کے چلا جائے۔ جو وراثت کے اندر مال ملا، پردے کا، حیا کا، غیرت کا، پاکیزگی کا، خوش اخلاقی کا، رب اکبر کی قسم ہے اسے اپنی ملکیت بنا لے، زندگی کی سانسوں کے اندر اسے مہکا لے، دن کے اجالے میں، رات کے حصے میں اسے اپنی زندگی کے لمحوں کے اندر اتار لے۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ وراثت اتنی قیمتی ہے، اگر دنیا کے اندر سنبھال کے رکھا تو یہ جنت کے اندر تیرا ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے گی۔ کیا یہ نہیں فرمایا تھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اپنی عزت کا دفاع کرے، قیامت کے دن مسکراتی ہوئی جنت میں چلی جائے گی۔ جو اپنی عزت کو اللہ اکبر گوانے میں خود ہی لگی ہو، میری بہنہ تو ناراض نہ ہوئی ہو، رات کے 12:30 بجے میں دھوکے کی بات نہیں کر کے جاؤں گا، جھوٹی بات نہیں کر کے جاؤں گا۔ اللہ کی قسم بڑی محنت والی ہے، بڑی جفا کش ہے، تو نے باپ دادے کی عزت کی لاج رکھتے ہوئے زندگی کے کتنے سال سسرال میں گزار دیے، امی سے ملنے نہ گئی، ابا کی بیماری پہ حال پوچھنے نہ گئی، اپنے بچوں اپنے شوہر کے واسطے کہ گھر خالی ہو جائے گا، دن کے اجالے صبح نور پیر کے ویلے سے فجر کی اذان کے وقت اٹھی، اب تجھے رات کے 12:15 بج گئے، کوئی کہہ رہی ہوگی میں نے گھر جا کے برتن سمیٹنے، کوئی کہہ رہی ہوگی میں نے بوتلوں کے اندر پانی بھر کے رکھنا، کوئی کہہ رہی ہوگی آیا ہے میں نے صبح کے لیے آٹا گوندھ کے رکھنا۔ اللہ کی قسم کتنی ذمہ داریوں کے باوجود تم اللہ کا قرآن سننے کے لیے آئی، میں تمہیں دھوکے والی بات نہیں دے کے جاؤں گا، میں غلط تمہیں بات نہیں سنا کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، میری بہنہ اپنے کردار کو بچا کے رکھنا، اپنی عزت کو بچا کے رکھنا، اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھنا۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر اللہ کی پسند چاہتی ہے تو اللہ اکبر اپنی جُتی کے نشانوں پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے دیو، اپنے کپڑوں پر اللہ پہلا جو زمانہ ہوا کرتا تھا نا مولی صاحب، اللہ اکبر، پتہ ہے اب تو ادھر سلوار ٹنگری ادھر قمیض ٹنگری، جو ہماری مائیں تھی نا شلوار قمیض ٹانگنے کے بعد اوپر اپنا دوپٹہ کھول کے ٹانگ دیتی تھی تاکہ ہمارے کرتے اور ہماری شلواروں کے پیچ ہو اور ان کے آنسوں پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ یہ سارے کام اسکول میں نہیں آتے، یہ ماں کی ذمہ داری تھی جو اپنی اولاد کو سمجھا تھی۔ ٹانگا پسار کے بیٹھی، پیر جوڑے کر کے بیٹھی، یہ تو ماں کو بتانا چاہیے تھا جب کسی کے سامنے بیٹھیں گے تو ٹانگے جوڑ کے بیٹھیں گے، نیچے کوئی چیز گر جائے گی تو پہلے اپنی ٹانگوں کو جوڑ کے بیٹھیں گے، نیچے بیٹھنے لگیں گے تو پہلے اپنے سینہ جو کھول رکھے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، جھکیں گے۔ اللہ اکبر، کس طریقے
سے جھکیں گے. جب اٹھیں گے تو اپنی چادر کو پیچھے سے, اپنے دوپٹے کو, اپنی قمیض کو کیسے سیدھا کریں گے. یہ سبق ٹیچر نے نہیں دینا تھا, یہ پروفیسر نے نہیں دینا تھا, یہ تو اس عورت نے دینا تھا جو لال جوڑے میں آج سے 20 سال پہلے قرآن کے سائے میں تیرے گھر میں آئی تھی. یہ تو اس کا درس تھا. مغرب کی نماز کے بعد اپنے گھر تشریف لے آتے, مغرب کی نماز کے بعد گھر تشریف لے آتے, اپنے بالک اپنے بچوں کے اندر بیٹھ کے روٹی کھاتے. کوئی بڑا منہ کا نوالا لیتا, اسے کہتے نا بیٹے چھوٹے منہ کا نوالا لے. کسی کا ہاتھ دھلواتے, میرے عزیزوں کسی کو پانی پلاتے, کسی خود پانی پیتے. کوئی کھانے کے اندر مین میں خل لگاتا, یہ پکا لیا, یہ پکا لیا. یہ تو باپ کی ذمہ داری تھی, ٹیچر بن کے کہتا نا بیٹے اللہ کی نعمتوں میں نقص نہیں نکال لے کرتے, کھانے کے اندر مین میں خل نکال لے کرتے. جو اللہ کی نعمت مل جاوے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لے. اللہ کا قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, او میرے بندو جتنا زمین سے شکر آسمان پہ جاتا رہے گا, تمہارے شکر کی برکت سے خدا کا فضل زمین پر آتا رہے گا. ایسے ایسے حیات اور بے حیائی کے گانے تم نے سنا ہے. ناراض نہ ہوئیو بھائی, بے حیائی کی بات نہیں کر رہا, حیا والی بات کر رہا ہوں. بیوی سے ملاقات کی, غسل کیے بغیر کھیتوں میں دوڑ گئے, تجھے پتہ نہیں تھا یہ پاک دھرتی ہے, پاک دانہ ہے. آج گوبر کی کھاد سے, آج کھاد سے اگر یہ اللہ دانہ اگائے, یہ دانہ رزق بن کے تیرے پیٹ میں بھی جانا ہے. اس سے جو تجھے غذا طاقت ملے گی, نماز کے سجدوں کے اندر لذت آوے گی, کھڑے ہونے کی طاقت ملے گی, اس کے ذریعے تجھے اللہ کی طاقت ملے گی, آنکھوں کی بینائی کے نور کی طاقت ملے گی. ہائے ہائے کتنی بدنصیبی کی بات ہے. جس کھیت میں سے دانہ اللہ کر کے اٹھانا چاہیے تھا, اس کھیت میں سے دانہ تو نے ڈھولک کی تھاپ پہ اٹھایا. مالک کائنات نے اپنی زمین کو گھور کے دکھایا. رب اکبر کی قسم کیسی کیسی کھاتے اور تم نے سپرے ڈالے. اس زمین نے کہا نہ مجھے نہ منا, اللہ کو منا. اللہ راضی ہو گیا تو میں بغیر کھاد کے بھی تجھے غلہ نکال کے دکھاؤں گی. مولانا مظافرات کے اندر, گاؤں دیہاتوں کے اندر جمعے کے دن نمازی نہیں ملتے. کہاں چلے گئے؟ آج کل کٹائیاں واڈیاں جی واڈیاں, دسترخوان پہ سارے مدعو پڑے ہوں گے. صحیح کہہ رہا بات, میں غلط نہیں کہہ رہا. واڈیوں کے چکر میں نماز چھوڑ دی. کتنی بد نصیبی کی بات ہے. پورے خیر کو ٹامے والی کو کپڑے سی کے دینے والی درزن اور درزی, اللہ اکبر, رات کو 4 بجے 4:30 بجے دکان بند کر کے آیا. سارے عید کے دن اس کے سیلے کپڑے پہننے والے عیدگاہ میں پہنچ گئے. اس بد نصیب کو نماز عید کا سجدہ نصیب نہ ہوا. یہ میری بیٹیاں, یہ میری بہنیں, نیند نہیں آتی, کیا کرتی ہے؟ موبائل دیکھتی رہتی ہوں. کیا کروں جی, اور کوئی کام ہی کوئی نہیں. خدا کا قرآن نظر نہیں آتا, مصلی نظر نہیں آتا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سارا دل کام کاج کیا کرتی. آج میرے عزیزوں کہتے ہیں کام بہت کراتے ہیں, کام بہت کراتے ہیں. بیٹی گھر میں بٹھا رکھی, کام بہت کراتے ہیں. کتنا کام کرایا؟ کیا تیرے سے اونٹوں کا چارہ تو نہیں کٹوایا؟ کیا تیرے سے چکی تو نہیں چلوائی؟ کیا کپڑے تو نہیں دلوائے؟ رب اکبر کی قسم ہے قیامت کی اماں فاطمہ کو کیا جواب دو گی کہ میں نے گھر اس وجہ سے چھوڑا, اپنے شوہر کو بچوں سمیت چھوڑ کے یوں آ گئی کہ کام بہت کراتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاتھ پہ بوسہ لیا. دیکھا سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں کی انگلیوں پہ چھالے پڑے ہوئے, نبوت کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرنے لگے. فرمایا فاطمہ جب میں نے تجھے اپنے گھر سے بھیجا تیرے ہاتھ تو بڑے نرم و ملائم تھے. اے فاطمہ کیا ہوا کہ ابا جی ناراض نہ ہونا, میں اپنی خوش دلی سے کرتی ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے لیے چارہ خود کوڑتی ہوں, آپ کے گھوڑے کے لیے خود چارے کا انتظام میں کرتی ہوں, گھر کے سارے کام کاج میں کرتی ہوں, چکی خود چلاتی ہوں. ابا جان میں نے علی کو کسی قسم کے بارے میں پریشان ہونے نہ دیا. رب اکبر کی قسم ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے گھر تو نہیں لے کے آئے. یوں نہیں کہا نہیں طلاق لے لے, تجھے کوئی مردوں کی کمی ہے, صدیق کے نکاح میں دے دوں گا, عمر کے نکاح میں دے دوں گا, بلکہ یوں فرمایا بیٹی میں رہوں یا نہ رہوں, جس گھر کے اندر میں نے تجھے دلہن بنا کے بھیجا اسی گھر سے جنازے کی ڈولی میں آنا. رب اکبر کی قسم ہے قیامت کے لیے استقبال کے لیے جنت کے دروازے پہ میں کھڑا ہوں گا. خیر پور کے غیور مسلمانوں, 3 بوجھ بندہ نہیں اٹھا سکتا. پتہ نہیں تمہارے اندر ہے, اپنے اندر تو اتنی ہمت کوئی نہیں.
تین ایسے بوجھ ہے جو بندہ برداشت نہیں کر سکتا. پہلا بوجھ، ہاں میرے عزیزوں، پہلا بوجھ جوان بیٹے کا جنازہ بوڑھا باپ اپنے کندھے پہ برداشت نہیں کر سکتا. کہتا لکی توڑ کے چلا گیا، کمری توڑ کے چلا گیا. بعض ہم نے بزرگوں کو دیکھا، چاچا سال گزر گئے، تو ہنس کے لوگوں کے پیٹ میں درد کر دیا کرتا تھا، تو لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا. چاچا جی کیا بات ہے؟ کہتا ہے جن نے جوان پتر دا جنازہ دیکھا ہوئے انہوں ہنسی کدوں آوے گی. پہلا بوجھ میرے محترم دوستوں بزرگوں، بوڑھے سے جوان بیٹے کے جنازے کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا. بیٹی طلاق لے کے کاغذ لے کے بیٹی سامنے باپ کے آ جائے، یہ کاغذ کا بوجھ باپ سے برداشت نہیں ہوتا. اگلا ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیو، رب اکبر کی قسم احساس ندامت پیدا ہوگا ان باپوں کے لیے جو تمہارے گھروں کے اندر مجرموں جیسی فقیروں جیسی زندگی گزار رہے. پہلا بوجھ بوڑھے باپ سے بیٹے کے جنازے کا بوجھ. دوسرا بوجھ طلاق کے کاغذ کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا. تیسرا بوجھ یہ چار جوان بیٹے، کاروبار بھی چلتا ہو، ان چار بیٹوں کی موجودگی میں بوڑھا باپ ان کے آگے ہاتھ پھیلائے، یہ بوجھ برداشت نہیں ہوتا ہے. مر جاتا باپ. مولوی صاحب ہمارے ابا سے پوچھو کس چیز کی کمی ہے، ہمارا ابا ہمارے سے ناراض رہتا ہے. میں نے کہا وجہ تو بتا. کہ جی روٹی بھی ٹائم پہ دیتے ہیں، میں نے لگائی کو کہہ رکھا ہے پہلے مجھے کھانا نہیں میرے ابو کو کھانا دیو. روزانہ کپڑے بھی دھو کے پہناتے ہیں. اللہ اکبر دوائی بھی جب ختم ہو لے کے آتے ہیں. میں نے کہا یہی تو وجہ ہے. اللہ اکبر بتا جب لوتڑے پوتڑے تیرے گندے پڑے ہوا کرتے تھے تو نے اماں کو کہا تھا میرے کپڑے دھو دے. اللہ اکبر جب تو بیمار ہوا تھا خیر پٹامے والی کے ڈاکٹر پر کسی تیرے باپ کو اعتبار نہ آیا، بہاڑی پہ اعتبار نہ آیا، حاصل پور سے لے کے لاہور تک کے ڈاکٹروں کو چھوڑ کر سیدھا بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا کہ ڈاکٹر صاحب پرواہ نہ کرنا، علاج کر دو، انشاءاللہ جیسا ہو سکا میں پوری کسریں ادا کروں گا، آپ کی فیس رکھوں گا، دوائی مہنگی سے مہنگی لے کے آؤں گا. تو نے کہا تھا ابو جی نا بہاڑی کے ڈاکٹر کو چیک کرا، جب تیرا باپ تجھے اٹھائے تیرے بغیر کہے پھرتا رہا. اللہ اکبر تیرے کپڑے گندے ہوئے، تیری ماں نے تیرے ایک گندے کو کپڑے دے کر 10 جوڑے الماریوں میں رکھ دیے. اللہ اکبر تجھے بھوک نہیں لگتی تھی تو کہتا تھا امی بس. تیری ماں کہتی تھی نا منہ اللہ کے واسطے ایک لقمہ کھا لے، دیکھ لے امی رونے لگ جائے گی، ہائے بے اماں روئے گی، اے میرے بیٹے آخر لقمہ کھا لے. اللہ کی قسم تجھے الٹی آوے کرے تھی، تیری ساس تیری دادی تیری نانی کیا کرے تھی، اے بس کر الٹی کر دے گا کپڑے خراب ہو جائیں گے. کہتی تھی کوئی بات نہیں میں ہوں نا اس کے کپڑے دھوں گی. رب اکبر کی قسم جب بغیر کہ تیرے ماں باپ تیرے سارے کام کرتے تھے، یہ ناراض کیوں نہ ہو، یہ کہتے کہتے تھک جاتے، ان کے کام تب بھی پورے نہیں ہوتے. پلٹا تو کھاتی ہے نا میرے لاڈلو زندگی. تین چیزوں میں ہم بہت بڑا دھوکہ کھا گئے، تین چیزوں میں بڑا دھوکہ کھا گئے. آج اولاد ہماری نکمی ہمارے سامنے بیٹھی ہے، ان کے بالوں کی حالت دیکھ لو. اللہ اکبر قسم اٹھا کے بتاؤ خیر پور کے غیور مسلمان ہو، کبھی تمہارے ماں کے سامنے اور باپ کے سامنے گریبان کے بٹن کھلے تھے؟ اسکول کے ٹیچر نے کہا تھا بٹن بند کرو؟ اگر میرا گریبان میری بہنوں کے سامنے، اللہ اکبر پرانے وقتوں کی آج بھی بہنیں خدا پاک کی قسم جب اپنے بھائیوں سے ملتی ہیں تو متھے تک گھونگھٹ کر کے آتی ہیں. یہ کون سی اسکول کی تعلیم تھی؟ ایک ماں باپ کی گھور سے اللہ کی قسم پجامے میں پیشاب نکل جایا کرتا تھا. آج باپ کو کہتے چل 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 چل، اللہ کرے تیرے میرے بے وقت نہ آوے. یا اللہ اس چل چل سے اللہ عزت کے ساتھ اٹھا لیو. اور روزانہ رات کو دعا کیا کرو، کبھی تہجد میں دعا کر لے کرو، کبھی جمعے میں دعا کر لے کرو، ظہر عصر میں کر لے کرو. یا اللہ تو نے اولاد دی ہے، عزت کی حفاظت بھی تو کریو. ہم نے بڑے بڑے جوانوں کی جوانی کے پیچھے باپوں کو تھانے میں رلتے دیکھا، عدالتوں کے اندر کچہریوں کے اندر چکر لگاتے دیکھا، ججوں کی جھٹکیاں کھاتے دیکھا، وکیلوں کی منتیں کر کے دیتا. او میرے نوجوانوں خدا کے واسطے اس بوڑھے وارے میں ماں باپ کو کسی کے دروازے پہ ہاتھ جڑوا کے کھڑا نہ کروانا. اللہ اکبر یہ ایسے کڑوے معاملات ہوتے ہیں جو خدا کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. جہاں دیکھے ماں باپ کی عزت پہ کمی آ رہی، جہاں دیکھے ماں باپ کی عزت میں ماں باپ کا سر جھکے گا، اس محبت کو چھوڑ دینا خدا کے واسطے. زندگی کا بڑا فیصلہ
ساری زندگی روڈ ماسٹری کی، دھکے کھائے، ریڑیاں لگائی، کہتا چاچا آخری تمنا بتا، کہتا بیٹے کے ماتھے پہ سیرا دیکھ لوں، بس آخری تمنا ہے، خدا کے واسطے یہ خوشی اپنے ماں باپ سے نہ چھیننا۔ ننگا پیٹ اپنے نہیں ڈھکیں گے تو کون ڈھکے گا؟ کوٹ میرج کی طرف نہ کسی کی دھی کو لے کے جانا، نہ خود کو جانا، نہ کسی کو اکسانا۔ اللہ کی قسم، وہ رشتہ، وہ شادی، وہ خوشی، وہ پیار جو ماں باپ کے سر کو خیر پٹا میں والی میں جھکا دے، اس پیار کو درگزر کر دینا۔ قیامت کے دن اللہ وہ پیار عطا فرمائے گا، اس پیار کے بدلے خدا کی قسم جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ تین چیزوں میں مار کھا گئے، اولاد کو کیا نہیں سولر لگوا دو، ایسی اولاد کے کیا کریں بچے، جی لگنا چاہیے ہو، بچوں کے لیے نہیں کماتے تو کس کے لیے؟ ان ساری چیزوں کے باوجود تین چیزیں بھی تو اپنے بچوں کو دینی چاہیے تھی۔ ناراض نہ ہونا میری بہن، میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو ہم صحیح ماں نہیں دے سکے، ناراض نہ ہونا بھائی، اپنے بچوں کو ہم صحیح استاد نہ دے سکے، اپنے بچوں کو ہم صحیح ماحول نہ دے سکے۔ جو استانی اتوار کے دن 4 گھنٹے شیشے کے آگے کھڑی ہو کر اپنے چہرے کی خوبصورتی میں ترقی کرتی رہے گی، رب اکبر کی قسم وہ پیر منگل بدھ جمعرات جمعے ہفتے کے دن تیری بیٹی کو فاطمہ کا کردار نہیں سمجھائے گی۔ اسے کیا پتا فاطمہ کون ہے، اسے کیا پتا عائشہ کون ہے۔ یہ پرفیوم باڈی سپرے لگاؤ، اللہ کے نبی نے لگوائی بیٹی کو، خوشبو لگائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرا عزیز و زیرہ بیچ کر جس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہدیہ میں واپس تحفہ دے دی تھی، شادی کا تحفہ دے دیا تھا، جب وہ پیسے لے کے آمنہ کے لال کی جھولی میں لا کے ڈال لے، آپ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا بھئی بلال یہ پیسے لے جا، فاطمہ کے گھر کا سامان لے آ، اللہ اکبر، 2 گدے لے کے آ جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اللہ اکبر، پانی کا مشکیزہ، 2 پانی کے مٹکے، 1 پتھر کا یہ لکڑی کا پیالہ لے آ، اللہ غنی 1 چکی لے آ۔ یہ عورت کی ضرورت کی زندگی تھی، زندگی کی ضرورت کا حصہ تھا، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کو بلال کو پیسے دیے، فرمائے یہ پیسے لے لے میری بیٹی واسطے خوشبو لے آ، اللہ اکبر۔ علماء اکرام فرماتے ہیں وہ بغیر خوشبو کے خوشبو تھی، وہ مہندی تھی، مہندی، عورت کی خوشبو مہندی ہوا کرتی ہے جو اس کے ہاتھوں کے رنگ کو بدل دے، اس کے پیروں کے رنگ میں نکھار پیدا کر دے، ہاتھوں کے تھیلیوں میں نکھار پیدا کر دے۔ پتہ نہیں اللہ کی قسم یہ جو تم ناخن پالش لگاتی ہو، اس سے آٹا گوندتی ہو، سینڈوچ بناتی ہو، پیزے بناتے ہو، پتہ نہیں اس کے اندر سور کی چربی بھی بھئی۔ میں ساؤتھ افریقہ کے اندر گیا، اللہ اکبر، میری گھر والی میرے ساتھ تھی، ہمیں ایک کاسمیٹک کی دکان پہ لے گئے، ڈھیر ساری شاپنگ کرائی، میری بیبی بھی اندر خوش ہو رہی تھی، تھیلے بھر کے بیوٹی کا سامان دے دیا۔ جب مولوی صاحب کے پاس لائے، انہوں نے اللہ کی قسم 36 چیزیں نکال کے پرے کر دی کہ مولانا اس کے اندر حرام چربی ہے، اس کے اندر سور کی چربی ہے، یہ تمہاری سرخیاں، یہ تمہارے پاؤڈر، یہ ناخن پالش، یہ تمہاری باڈی سپرے، طرح کے لوشن، اللہ کی قسم تو پڑھی لکھی ہو کہ حرام کھا رہی ہو، چہرے پہ حرام مل رہی ہو، ہاتھ پہ حرام مل رہی ہو، کپڑوں پہ حرام مل رہی ہو۔ پھر یہ خوشبو، بھابی خوشبو کہاں سے لے کے آئی، چچی خوشبو کہاں سے لے کے آئی؟ جو عورت، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، جو عورت خوشبو لگاوے اور اس کی خوشبو لوگوں کو متاثر کرنے لگ جائے، پتہ ہے امام الانبیاء نے اس عورت کو بیٹی نہیں بلکہ اس عورت کو زانیہ کہا ہے۔ گھر میں تو خوشبو نہیں لگاتی، پسینے کے بھب کے گھر والے کو گھسنے نہیں دیتے گھر کے اندر، پکا پر ہٹ کے بیٹھ جا۔ ہاں سادے لوگ تھے، سادے مذاق ہوا کرتے تھے، قسم گھر کے اندر آوے تو ابھی بھی کام کرتی ہوتی، اس کا دوپٹہ پکڑ کے بغل کے اندر پھیر دیتا، ناک میں سے وہ نکال کے اس کے ہاتھ پہ لگا دیا کرتے تھے۔ آپ جو مذاق ہو رہے ہیں، طلاق، میں تو مذاق کر رہا تھا، سبحان اللہ، یہ بڑا مذاق ہے بھائی، عجیب سے کہاں چلے گئے وہ خیر پٹا میں والی والے لوگوں؟
جو اللہ اکبر جو اپنے گھر کے اندر دسترخوان کو اہمیت دیا کرتے تھے، ہاتھ دھو دھو کے کھانا پکایا کرتے اور کھلایا کرتے تھے، پانی کا بالٹا ابا کے پاس ہوا کرتا، اللہ اکبر ہنڈی اماں کے پاس ہوا کرتی، روٹی کا چگیر باپ کے پاس ہوا کرتا، باپ روٹی میں سے چار چار تین تین حصے کر کے سارے بچوں کو بانٹا کرتا تھا، کسی کے ہاتھ میں ایک روٹی نہیں آیا کرتی تھی، پہلے کہا جاتا تھا یہ کھا لے یہ کھا لے، اللہ اکبر سانل ماں ڈال کے دیا کرتی تھی، ہٹ ڈوئی کے ڈالنے پہ الحمدللہ بسم اللہ کا کرتی تھی، اور کھا کے کہتی تھی بیٹو سارے شکر اللہ کا ادا کرو، چلو سارے ہاتھ دو، چار چار پانچ پانچ بہن بھائی ایک پلیٹ میں کھایا کرتے تھے۔ اور لوگوں جب تم نے دسترخوان پہ اکٹھا بیٹھنا چھوڑ دیا، پروردگار عالم نے تمہیں دسترخوان سے اٹھا کر عدالتوں کے اندر اکٹھا کر دیا۔ خیر پور والو ذرا غور کریو، فقیر کی بات کو پلے باندھ لو، خبردار جس غیرت کو 50 سال بچاتے بچاتے گزر گئے، اس غیرت کو زمین کی تقسیم کے لیے وراثت کے لیے اللہ کے واسطے عدالت کے کٹہرے میں نہ لائیو، اماں کو عدالت کے کٹہرے میں نہ بلائیو، بھائی جان کو 2 مرلے زیادہ 2 کم دے دیو کہ میں اللہ واسطے تجھے اپنا کام چھوڑنا ہوں، میں زمین چھوڑنا ہوں، لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ باپ کے مرنے کے بعد جس نے جمع جوڑی ہمارے لیے کی، آج وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو جائے۔ کیا پتا تمہارے خیر پور میں ایسا نہ ہو، ورنہ کئی میں تمہیں علاقے ایسے دکھا دوں، 4 بھائی اللہ کی قسم سارے اکٹھے عید ایک جگہ نہیں پڑھتے تاکہ بھائیوں کے گلے نہ لگنا پڑ جائے۔ 10 لاکھ روپے کا جانور کر رہے ہیں، تیرے جانور کا گوشت 10 من لگ نکلا، فقیر کھا گئے، امیر کھا گئے، مغرب کی اذان ہو گئی، بہن مایوس ہو کے بیٹھ گئی، بار بار موبائل کو دیکھ رہی ہے، بچوں سے پوچھ رہی ہے ممے کا فون تو نہیں آیا، ممے کا فون تو نہیں آیا۔ وہ کہتے اماں 4 بکرے 2 بڑے جانور کٹے، اماں تیرا دل نہ بھرا، کہتی بھائی کے ہاتھ کی کیا بات ہے، اگر بھائی چیلی ہاتھ کے اندر گوشت کی بھجوا دیتا، رب اکبر کی قسم یہ بات نہیں گوشت پکے نہ پکے لیکن میرا مان بڑھ جاتا۔ گرا دیا بہنوں کے مزاج کو سسرال کے اندر۔ یہ بھی نوبت آنی تھی کہ بھائیوں کو فون سوا کر کے کہ میں تیری بہن نہیں، میں تجھے یاد نہیں آتی، ویرے میں تجھے گود میں لے لے کے پھروں تھی، تیرے واسطے امی سے مارے بھی کھاؤں تھی، ایک دن تو گریا تھا، ماں نے مجھے کتنا جوتیوں سے چھیتا تھا، اللہ اکبر تو رویا کرتا میں اپنی چیز بھی تجھے دے دو تھی، کتنا بدنصیب ہے، تیرے پیسے کا کھانا یار کھا گئے، بہنیں محروم رہ گئی، اور تیرے پیسے سے کپڑے یار سجل جر تیرے منہ پر تھوک کے چلے گئے، تیرے پیسے سے ان کے کپڑے بن گئے، بہنوں کو دوپٹہ نہ مل سکا، وائے ایسی کمائی پر تو خبردار سوچ سمجھ کے اس کمائی کے ساتھ مریو، رب اکبر کی قسم ہے جو وراثت تو چھوڑ کے جاوے، اگر بدبو اس کے اندر بہن ماں بیٹی کی آ گئی، قیامت کی صبح تو خدا کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ یار بنانے میں شاہ صاحب مار کھا گئے، کون سی گوڑی آ رہی، پتہ لگا تیرے پہ قرضہ آ گیا، یار نے نمبر بند کر دیا، دوسرا کہہ رہا ہے یار بیٹوں کو بچوں کو کہہ رہا ہے چاچے دا فون آوے، میرے یار کا فون آوے، کہنا ابا گھر پہ کوئی نہیں، موٹر سائیکل کی چابی مانگنے آیا، نہ دے یاری ختم، تیری دکان پر سودا مانگنے آیا، کعبے نے منع کر رکھا ادھار نہیں، یاری ختم۔ یار ایک ہی تھی جو آج تک توڑ نہیں رہی ہے، ایک یار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے یار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس یاری کے معیار کا غار میں ہجرت کی رات پتہ لگا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سارے 2 جہان کے سردار کا سر تھا، اور آپ ابو بکر سے فرما رہے تھے اے میرا ابو بکر راتیں 3 ہیں، اللہ اکبر دشمن میرے پہرے دار تو بن جا، قیامت کی صبح تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، وعدہ کر رہا ہوں محمد روزے میں سلا کے تیری پہرے داری کرے گا۔ سارے گھر کا مال لے گئے، بیٹی سے کہہ دیا اگر دادا پوچھے تو تھوڑے سے بٹے تھوڑے سے روڑے اتاق میں رکھ دیے، اوپر کپڑا ڈال دیا، ابا نبی نہ تھے، ابو قحافہ کی آنکھیں نہیں تھی، فرمایا اگر دادا مجھے کوسنے دے دے میری یاری پہ انگلی اٹھاوے تو ہاتھ پتھروں پہ پھروا دیو کہ ابا سب کچھ گھر چھوڑ کے چلا گیا۔
کپڑے نبی کے قدموں پہ وار دیے، مال نبی کے قدموں پہ وار دیا۔ اوہ لوگوں، انسان ہر چیز کا سودا کرتا ہے، بیٹیوں کے بارے میں سر نیچے ہو جاتا ہے۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، کملی والے صدیق کی تمنا ہے آنکھیں میری ہو چہرہ تیرا ہو، کملی والے چہرہ تو نہ دکھا تیرا تو نہ ہٹا، اللہ کی عزت کی قسم تیرے دیکھنے میں ابو بکر پلکیں نہیں جھکائے گا۔ مال میرا ہو قدم تیرے ہو، عزت میری ہو قدم تیرے ہو، ابو بکر کچھ بھی نہیں رکھتا، اپنے گھر کی عزت بھی تیرے قدموں پہ فدا کر رہا ہے۔ یہ جتنا گوڑا یار ہوتا ہے، جتنا پیارا یار ہوتا ہے، اتنا بڑا کھنجر گھونپ کے جاتا ہے۔ پھر تم کہتے ہو ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ یاری کو چوکوں میں رکھیو، چراہوں میں رکھیو، دکانوں پہ رکھیو، کلفی والی بوتل والی ریڈیو پہ رکھیو، دیکھ کے سوچ سمجھ کے یار کا قدم گھر کی چوکٹ پار کروانا۔ اللہ کی عزت کی قسم غیرت والا ہوتا ہے جو چوکٹ کا احترام کرے، ورنہ خدا پاک کی قسم یاری بھی نہیں رہتی، گھر کی چوکٹ کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ فرماؤ لوگوں، یار بنانا، یار کے اندر 3 صلاحیت ہو، یار کے اندر 3 صلاحیت ہو، اس سے ہاتھ بڑھانے میں، یاری لگانے میں دیر نہ کرنا۔ یار اسے بنانا جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، یار اس کو بنانا جس کی یاری میں تمہاری نیکیوں میں ترقی ہو جائے، اور یاری اس کے ساتھ نبھانا جس کے ساتھ یاری میں تمہاری آخرت کی تیاری ہو جائے۔ ہے کوئی ایسا یار؟ 3 چیزوں میں اولاد میں مار کھا گئے، 3 چیزوں میں یاری میں مار کھا گئے، ماحول صحیح نہ دے سکے، محترم دوستوں بزرگوں، ماں صحیح نہ دے سکے، ناراض نہ ہوئیو میری بہن، بچے کی آنکھیں نہیں کھلتی، منڈی پکڑ کے باتھ روم میں باہر دیتی ہے، یونیفارم پہنو، منہ دھو لو، کپڑے پہنو، چلو باہر چلے جاؤ، کیلا سے بات میں دے کے تھیڑ تھیڑ کر کے، رکشے والے بھائی نو چک کے لے جا، چک کے لے جا، رکشے والا بھی گندم کی بوری کی طرح پھینکتا ہے، گیٹ کیپر کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ سکول سے گھر آیا، بیٹا کہتا اماں کوئی ماں بھی میری ہے، کوئی ابا بھی میری ہے، کہ نہیں نہیں چل ٹیوشن، کپڑے روٹی پا کے کھائیو، یہ سلگتا بھی لگتا، اللہ ماں کہاں ہے، باپ کہاں ہے؟ شام کو گھر آیا، کرو ہوم ورک، خبردار کمرے سے باہر نکلے، یہی روٹی کھاؤ، یہی سو جاؤ، ترستا رہتا ہے اماں، کتے بلے چوہے سارے گھر نظر آئے، اماں مجھے میرا باپ نظر نہیں آیا، اماں جان انگلی پکڑ کر چلانے والا، گودی میں اٹھانے والا، تربیت کرنے والا، چندہ ماموں کی کہانیاں سنانے والا کہاں چلا گیا؟ ہونے کہتے اولاد کول نہیں رہتی، جب اس کو کول رکھنے کا وقت لگایا تھا جب وہ تھوڑے نہیں کرنا، تمہارے واسطے کرنا، تمہارے کیا کرنا ہمارے واسطے؟ بجائے مکان دینے کے، بجائے کپڑے دینے کے، اپنا کردار ہمیں دیتا، اپنی صورت اپنی سیرت ہمیں دیتا، اپنی زبان کی مٹھاس ہمیں دیتا۔ شیخ کوئی طریقے کار ہے، عبداللہ سے دعا کرو میرا بیٹا تھارے جیسا ہو جائے، میرا بیٹا تمہارے جیسا، کھلاوے تو پلاوے تو رہے تیرے ساتھ، پتہ ہی کپڑوں کے پیچھے اللہ نے کیا گن چھپا رکھا ہے۔ رب اکبر کی قسم، یہ تو اس کا کرم ہے، ڈر لگتا ہے اگر ظاہر ہو جائے تو کیا پتہ لوگ جنازے کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اور لوگوں اپنا کردار ایسا سونا بناؤ، اپنی صورت ایسی بناؤ، اپنے وقت ایسے سونے بناؤ کہ عبدالحنان دعا کرے اللہ تمہارا بیٹا تمہارے جیسا ہو جائے۔ لیکن یہ تو کردار بھائی صدیق صاحب اتنا مشکوک ہے، گھر والی کہتی ہے انشاءاللہ کوشش کروں گی میں تیرے پرچھاوے سے بچاؤں گی۔ یہ وہی عورت ہے جس نے قیامت کے دن تیرے عملوں پہ گواہی دینی ہے۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، مال کے زور پر، محبت کے زور پر اپنی گھر والی کو اپنا نہ بنا سکا، مرنے کے بعد جنازے والی چرپائی پہ بیٹھ کے گاؤں کی بڑی بوڑھیاں کہہ رہی ہیں اپنے حق بخش والے، حق بخش والے، منہ سے کلواتی ہیں، مرد کے کان میں کلواتی ہیں، میں تینوں اپنے حق معاف کر دیتے، تو بھی اپنے معاف کر دے۔
زندوں کے تو منہ نہیں لگاتی تھی، پنچایتوں میں لے لے کے گھسیٹتی تھی، ماں باپ سے فیصلے کرا کرتی تھی۔ رب اکبر کی قسم ہے، ہائے ہائے وہ جنت والے گھر کہاں سے لے کے آؤں جس گھر میں کھانے کو کوئی نہیں، پینے کو کچھ نہیں، لیکن میاں بیوی کتنی فرما برداری کہ آسمان کے فرشتے دن کے اجالے رات کے اندھیرے میں اللہ کی رحمت کی چادریں لے کے آتے ہیں۔ پھر 4 چیزوں میں اولاد کے کردار بنانے میں مار کھا گئے، ان کی خوراک کے بارے میں مار کھا گئے۔ خیر پر والو اللہ کے واسطے لگتا تو کوئی نہیں، کوئی ایسا یہاں بیٹھو اگر کوئی اکا دکا میرے جیسا نکمہ ہو، کوشش کریو شرطوں کا پیسہ، لنڈو کھینے اللہ یہ چاچا دی، لنڈو کھینے اللہ یہ بوتل دی، خبردار یہ حرام کام ہے، حرام کام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، یہ حرام پائی، یہ آئس کا پیسہ، یہ نشے کا پیسہ، بچوں کو نشے پہ لگانا، تو میں کیوں اللہ کا خوف نہیں آتا اس ظالموں، ان ظالموں کو کیوں خوف نہیں آتا جنہوں نے بچوں کو نشے پہ تلا کر ماں باپ کو راتوں کی نیندیں حرام کر دی اور ماں باپ کو جیتے جی مار دیا۔ میچ فکسنگ کا پیسہ، کبوتر بازی کا پیسہ، ہائے بدنصیبی، کبوتر بازی کے اوپر لوگوں کے مکان دو پہ لگ گئے، ریڑیاں لگ گئی۔ امیر کو تو اس کے مال نے اللہ سے دور کیا، غریب اللہ سے کیوں دور ہوا؟ یہ پیسہ کبھی سنوکر کا پیسہ کھیل لو ضرور، منہ کالا کرو جو مرضی، لیکن یہ پیسہ گھر میں نہ لائیو بابو۔ بوتل کی صورت میں، تکے کی صورت میں، دودھ کی بوتلوں کی صورت میں، دہی بھلے کی صورت، جس دن تیرے گھر میں تیرے دسترخوان پہ یہ حرام کا شرطوں کا پیسہ چمکنے لگ گیا، پیٹ تو بھر کے جائے گا لیکن یہ جاتے جاتے تیری میری اولاد کی غیرت کو لے کے چلا جائے گا۔ اس نے نہیں رہنے دینی گھر کے اندر، یہ بچیاں گھور گھور کے دکھاویں گی۔ لباس میں ہم مار کھا گئے، پھٹے کٹے بچوں کو لباس پہنائے۔ یہ عید کے دن پھٹے لباس کون لے کے آیا؟ 4 مہینے کی بچیوں کو چڑیاں تم نے پہنائی، بغیر بازو کی قمیضیں تم نے پہنائی۔ ماموں بھی کہہ رہا ماشاءاللہ بڑی سونی، یہ تیرے جو 500 کے کرارے نوٹ دیے یہ جوان ہونے دے تجھے بڑے مہنگے پڑیں گے۔ ایک بھی تو گھر میں کم بخت نہیں بولا یہ کیا پہنائے بیٹیوں کو؟ جیسا لباس میری بہنوں تم اپنی بچیوں کو پہناتی ہو، کیا تمہاری ماں نے لباس پہنائے تھے؟ یا دادی کو دیکھا ہو یا بہن کو دیکھا ہو جلا کٹا پھٹا لباس؟ اللہ کی قسم چھوٹے چھوٹے بچے چوسنی منہ میں لے کے، فیڈر دودھ منہ میں لے کے ماں باپ کی طرف گھور کے دیکھتے، امی جی یہ تیرے انتخاب ہے، یہ تیرا انتخاب ہے، تو مسجد کے اندر بڑا اونچی ہستی سے جانا جاتا ہے، جب بازار میں خیر پور میں نکلتا ہے لوگ سلام علیکم سلام علیکم کہتے ہیں، یہ تیرا انتخاب ہے، یہ تیری پسند ہے۔ ابو جی اللہ کے واسطے یہ پھٹا بغیر بازووں کے، بغیر تنیوں کے، بغیر پجامے کے ابو یہ لباس میرے سے دور کر دے۔ آج 1 سال کی عمر میں یہ تیری پسند ہے، اگر یہ مجھے پسند آ گیا تو 18 سال کی عمر میں جب میں پہن کے آؤں گی ابا میں تجھے سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑوں گی۔ پھر تو کہے گا تو پٹا لے لے سر پہ، میں نے کوئی نہیں لینا۔ پھر بہن بھائی کہیں گے بغیر دوپٹہ لے، میں نے کوئی نہیں، تم نے مجھے اس کی عادت ہی نہیں ڈالی۔ مارکیٹ کے اندر کوئی دوپٹے والا لباس پسند آتا ہے؟ خوراک میں ہم مار کھا گئے، لباس میں ہم، ماحول کے اندر ہم مار کھا گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ پہلا دن بچے کا جب اماں گود میں لے کے بیٹھی تھی، نانی کہہ رہی تھی میری گود میں تھے مولوی تھے، میں اذان دلواؤں گی۔ جب اس نے اذان دی اللہ اکبر، اللہ نے یوں آنکھیں کھولی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ پہ تھوڑی سی اسماعیل آئی، اشہدو ان محمد رسول اللہ پہ مسکرا کے دکھایا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس وقت نانی کہہ رہی تھی ماشاءاللہ مسکرا رہا ہوں، اللہ کا نام سن کے مسکرا رہا۔ تو نے 4 دن میں اللہ کے نام کے بجائے موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا، ٹام اینڈ جیری اس کے ہاتھ میں آیا، پنک پینتھر اس کے ہاتھ میں آیا، نانی تیری مورنی کو چور لے گئے، اللہ پتہ نہیں کیا آڑ کا باڑ اس کے ہاتھ میں آیا، اللہ اکبر۔ پھر ان کو میرے عزیزوں بچوں کے کمرے سجے، کارٹونوں سے بچوں کے کمرے سجے، اللہ اکبر، ننگی ننگی تصویروں سے سجے، یہ بھلو کتے بلے آگے۔ کیوں ان علماء کرام سے سن کر عمل نہیں ہوتا؟ فرمایا جس گھر کے اندر تصویر آ جائے یا پالتو جانور آ جائے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آیا کرتا ہے۔ باوے مکے دی تصویریں لگا، باوے مدینے کی تصویریں لگا، باوے عبد الحنان سے سورہ ملک سورہ یاسین پڑھ کے پانی کا چھڑکاؤ کروا، جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے غلط کہہ دی عبد الحنان اس پر پورا قرآن پڑھے، وہ حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی ہے۔
مجھے بھی کسی نے گفٹ دے دیا، میں حج کر کے آیا، میں نے کہا گفٹ کیا؟ میں نے کہا کچھ بڑی چیز ہوگی۔ جب میں نے کھول کے دیکھا تو اس پر میری احرام والی کپ کے اوپر تصویر، میں نے کہا پھٹے منہ تیرا۔ شادیوں کے گفٹ مل رہے ہیں، شادیوں کے گفٹ مل رہے ہیں۔ کیا یار اپنی بیگم کی تصویر ذرا واٹس ایپ کرنا۔ انہوں نے کہا اچھا کیا کروں؟ میں نے کب کے اوپر چھپوانی ہے، یہ تجھے گفٹ ہے۔ اللہ اکبر، نوکروں کے سامنے، نوکرانیوں کے سامنے، محلے داروں کے سامنے، ماشاءاللہ کہ کتنا سونا، کب نہیں سونا، کب کے اوپر سجنے والی کتنی سونی ہے ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے بچوں نے جو موبائلوں کے پیچھے جو تصویریں لیلاؤں کی لگا رکھی ہیں، تم نے منع کیا؟ یاد رکھو خیر پروالو، باتیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں۔ جس دن بچی باپ کو کمرے میں پڑتا دیکھ کے اپنا موبائل الٹا کر دے اور بیٹوں کے موبائلوں میں لاگ نگلے لگ جائیں، اس کے بعد گھر کے چوکی دار بن جانا، سونا چھوڑ دینا، کیا پتا کس دن کس رات تیرے گھر کے اندر غیرت کی چوری ہو جائے۔ کئی بد نصیب مولوی صاحب گھر ایسے تھے جن گھروں کے اندر رمضان المبارک میں بھی کوئی فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاتا تھا۔ کئی بد نصیب گھر ایسے تھے جن گھروں میں رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کس نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ ہائے ہائے، میں میرے دوستوں کیا تمہیں دکڑے سناؤں؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جاوے، اسے بھولا نہیں کہتے۔ اوہ لوگو یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے انہیں تو بولے عبداللہ صاحب کو دے، ان کی عمر دیکھو، اللہ اکبر، ان کی بزرگی دیکھو، ان کی عمر کے تقاضے دیکھو، یہ فقیر کیوں بیٹھا ہوا، چلا جاتا کوئی نہیں، ہلا جاتا کوئی نہیں، لیکن تیرے میرے بچوں کے لیے حضرت شاہ صاحب سے لے کر کہ جتنے محتممین حضرات، جتنے مدرسین، جتنے علماء بیٹھے، اللہ کی قسم دن رات آپ کے میرے بچوں کے کردار بنانے کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، ایک قانون یونیورسٹی سے، ایک قانون امریکہ سے آیا، اس کو لانے کے لیے پاکستان کا بجٹ خرچ ہوا، اس کو لانے کے لیے پاکستان کا پیسہ خرچ ہوا، اس کو لانے کے لیے لوگوں کی سوسائٹیاں بن گئی، لوگوں کی NGOs بن گئی۔ اللہ اکبر، کتنا پیسہ خرچ ہو رہا، اور ایک علم اللہ اکبر آسمان سے غار حرا میں آمنہ کے لال کے سینے پر آیا، اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ اس کو یہاں تک پہنچانے میں کیا لگا؟ صحابہ کی قربانیاں لگی۔ بدر کے اندر میرے عزیزو، بدر کا میدان لہولہان ہو گیا، کربلا کے میدان میں نیزے کی اینی پہ چڑھ چڑھ کے قرآن سنایا گیا، نبی کا چچے کے 11 ٹکڑے ہو گئے، سیدہ سمیہ کی شرمگاہ پہ برچھے لگ گئے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے جسم کے سے گوشت ختم ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ انگارے رکھے گئے۔ خود سارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، خود کے آپ کے جسم مبارک پر چہرے پہ حلقے لگے، آپ کا سر مبارک زخمی کیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق کا کاغذ دیا گیا، آپ کو گھر سے بے گھر کیا گیا۔ روتے فرمائے اللہ اللہ، میرا دل مکہ چھوڑنے کو۔ اوے لوگو، یہ کون سی تعلیم تھی جس تعلیم کو پھیلانے کے لیے آمنہ کا لال گھر چھوڑ کے جا رہا ہے؟ بیت اللہ شریف میں کھڑے لوگوں نے آپ کو بیت اللہ سے باہر نکال دیا، آپ مکے کے چودھریوں کو پیغام دے رہے میں محمد کو پناہ دے دو تاکہ میں اپنے ابا عبداللہ آمنہ کے گھر آ جاؤں۔ لوگوں نے حضور کو گھر میں آنے نہ دیا، بلکہ جس دن مکے سے نکلے روتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ محمد بے بس ہو گیا، یا اللہ آج تیرا گھر چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا لیکن مجھے رہنے نہیں دیتے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، آکے کہا محبوبہ آنکھوں کو صاف کر لے، اپنے آنسوں کو نبوت والی چادر سے پہنچ لے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، محبوبہ میں بھی تیرا خدا ہوں، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، آج تجھے دھکے دے دے کے نکالا، 8 سال کے بعد میں سرداری کا تاج پہنا کے تجھے واپس نہ بلاؤں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ قربانیاں صحابہ کی لگی، اللہ اکبر، اکابرین کا جنازہ جیلوں سے اٹھا۔ احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو برف کی سلی پر ننگا کر کے لٹایا گیا، اور جب آپ کا جسم ٹھنڈا ہو گیا تو انگریز نے پوچھا احمد بتا کیا حال ہے؟ مسکرا کے فرمایا ظالمہ، میرے سینے میری رگوں سے خون تو ٹھنڈا کر سکتا ہے لیکن اس برف کی وجہ سے میرے سینے سے اس کے رسول ٹھنڈا نہیں کر سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ دل کا دکھڑا تھا، یہ آرزو تھی، یہ تمنا تھی جو آپ حضرات کو سنائی۔ اللہ تمہاری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ اللہ پاک ہماری توبہ کو اور ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے۔